दाऊद में 4650, मुस्नद अहमद में 1629, जिल्द सफा और जिल्द 1 और सफा 187 पर हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुगीरा इब्न शोबा को कूफे का गवर्नर मुकर्रर किया, वो भी सहाबी हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो सईद इब्न जैद वहां मिलने के लिए आए। सईद इब्न जैद आपको पता है कौन है? अशरा मुबशरा में से हजरत उमर के बहनोई, पहले 10 मुसलमानों में से, और इनके वालिद वो हैं कि जो जमाने जहलियत में भी मुवाहिद थे, सही बुखारी में आता है। और खाना काबा के वो गिलाफ से लिपट के कहा करते थे, अल्लाह मैं सिर्फ तुझे पूजना चाहता हूं। ये वो हैं सईद इब्न जैद। ये हजरत मुगीरा इब्न शोबा को मिलने के लिए आए कूफे में और जामिया मस्जिद में, अल्फाज है मस्जिद में है क्योंकि वहां हुक्मरान भी मस्जिद में ही बैठते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आपको पता है, आपका हेड ऑफिस भी मस्जिद नबवी था, आपका वो गेस्ट हाउस भी वही था, सब कुछ वही था, वहीं आप तरबियत करते थे। तो बड़ी चारपाई पे मुगीरा इब्न शोबा बैठे थे। सईद इब्न जैद आए तो वो उन्होंने इस्तकबाल किया कि हजरत उमर का बहनोई आया, और पहले 10 मुसलमानों में से उन्होंने उनको अपने पास चारपाई पे बिठाया प्रोटोकॉल के साथ। थोड़ी देर में वहां पर एक शख्स आया, कैस बिन अलकमा, और उसने बातों बातों में गालियां निकालनी शुरू की और किसी को बुरा कहना शुरू किया और किसी पे लानत शुरू कर दी। हज़रत सईद बिन ज़ैद थोड़ी देर तक तो मेहमान थे बेचारे, खामोश रहे, सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, मुगीरा इब्न शोबा, ये किसको गालियां निकाल रहा है? उन्होंने कहा, ये मौला अली को गालियां निकाल रहा है। अल्लाहु अकबर, बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। हज़रत सईद इब्न ज़ैद कांप उठे। उन्होंने कहा, ओए मुगीरा, ओए मुगीरा, ओए मुगीरा, 3 दफा। हजरत मुगीरा इब्न शोबा सुलह हुदैबिया से भी पहले के मुसलमान है। ओए मुगीरा, मुझे जिंदगी ने यह दिन दिखाना था कि तू अल्लाह के नबी का सहाबी और तेरी मजलिस में, मस्जिद में ऐसे लोग बैठते हैं जो जन्नती मौला अली को गालियां निकालते हैं, और ना तू उन्हें अपनी मजलिस से निकालता है, ना उनका मुंह बंद करवाता है। मुगीरा, कान खोल कर सुन, अल्लाह की कसम मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस खुद सुनी थी, और मैं इस बात से डरता हूं कि मैं कोई ऐसी हदीस बयान करूं जो मैंने ना सुनी हो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन मेरा गिरबान पकड़ लें कि तुमने ये हदीस क्यों बयान की, और मैं हुजूर को मुंह ना दिखा सकूं। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मजलिस में ये बात सुनी थी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली का नाम पहले लिया, उस्मान फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, साद इब्न अबी वकास फिल जन्ना। ये 8 बंदे जन्नत में, और एक 9वां भी। एक 10 वाली हदीस है, वो जामिया तिरमिजी में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से है, उसमें अबू उबैदा इब्न जरा भी मौजूद है, इसमें नहीं है। 8 बंदे जन्नत में और एक 9वां भी। अगर चाहूं तो उसका नाम भी बता दूं, फिर खामोश हो गए। अब मस्जिद में आवाजें बुलंद हुई कि सईद इब्न ज़ैद, वो 9वां शख्स कौन है, आप बताएं हमें। फिर लोगों ने अल्लाह की कसम देकर पूछा कि हम आपको अल्लाह की कसम देकर कहते हैं कि आप उस 9वें शख्स का नाम बताएं कि कौन था जिसको हुजूर ने जन्नत की खुशखबरी दी थी उस मजलिस में। तो हजरत सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि अल्लाह का नाम बड़ा है, अब तुमने मुझे अल्लाह की कसम दी है, लिहाजा मैं तुम्हें उस 9वें का नाम भी बता देता हूं। वो 9वां शख्स मैं हूं, सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में हुजूर ने मजलिस में कहा था कि वो जन्नत में से है। मुगीरा सुन ले, जिस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आपके साथ किसी किताल में शिरकत इख्तियार की और उसका चेहरा गर्द आलूद हो गया उस नबी के सहाबी का, अब तुम लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी भी उम्र पालो, तब भी उस शख्स के अमाल को नहीं पहुंच सकते, चाहे जाए कि तुम मौला अली को गालियां निकलवाते हो। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस सुनन नबी दाऊद में 4648 और सुनन निसाई अल कुबरा में 8208 है। ये वो हदीस है जो मैंने जुबैर अली ज़ई साहब को बताई। उन्होंने अपने रिसाले में लिखा कि मुझे कोई ऐसी हदीस नहीं मिली कि हजरत अमीर मुआविया ने खुद गाली दी हो या अपने सामने दिलवाई हो। हाँ, वो अपने गवर्नरों से जो दिलवाते थे वो अलग बात है, खुद वो ऐसी कोई बात साबित नहीं। मैंने फिर उनको ये हदीस भेजी जो शेख अलबानी भी सही कहते हैं, जुबैर अली ज़ई साहब भी सही, मैंने उनको बताई। सुनन नबी दाऊद 4648, सुनन निसाई अल कुबरा 8208 कि हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कूफे आए तो मुगीरा इब्न शोबा ने स्पासनामा पढ़ा उनके इस्तकबाल में। उनको स्टेज पे बिठा के मुगीरा इब्न शोबा ने वहां पर स्पासनामे में हजरत अली पे लानत की, अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पे लानत। ये बनु उमैया का स्लोगन होता था। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला।
تو وہاں پر بھی سعید ابن زید موجود تھے. انہوں نے کہا اس ظالم مغیرہ کو دیکھو, یہ جنتی شخص پر لعنت کرتا ہے, جبکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ابو بکر جنت میں ہے, عمر جنت میں ہے, علی جنت میں ہے, عثمان جنت میں ہے. پوری حدیث اشرم وشرف علی وہاں پر بھی انہوں نے بیان کر کے الحمدللہ اعلان حق کیا اس حوالے سے. لہذا یہ کوئی ایگریڈ اپون مسئلہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. صحیح مسلم میں 6229 کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پر لعنت ہوتی تھی. بخاری میں بھی اشارتاً 3703, مسلم میں 6220 بھی. مسند ابی یعلا میں ہے ام سلمہ جو حضور کی آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہیں, ام المومنین. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7013 مسند ابی یعلا میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں, حضرت ام سلمہ کہا کرتی تھی, لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. تابعین نے کہا اماں جان کس کی مجال جو رسول اللہ پر گالی بکے؟ انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کہ علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, اور میں حضور کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے, تو تم تو رسول اللہ کو گالی بکتے ہو جب کہتے ہو کہ علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت. والعیاذ باللہ تعالی. اور اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے مشکات میں 6101 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ حدیث صحیح ہے, اور شیخ البانی کے نزدیک بھی یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے. سیکنڈ لاسٹ مثال, چوتھی مثال, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 نمبر. یہ بڑی کڑوی گولی ہے, ویسے تو ساری کڑوی ہیں, کڑوی در کڑوی آ رہی ہیں. 6220 صحیح مسلم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو بلا کر حکم دیا اور پھر کہا کہ آپ کو کون سی بات مانے ہے کہ آپ علی کو گالیاں نہیں دیتے؟ وہ کہتے جی پتہ نہیں کون سا حکم دیا تھا, جس چیز سے انکار کیا تھا اسی کا حکم دیا تھا. وہ منع کرتے تھے. سعد ابن وقاص کو کہا کہ میں نے آپ کو حکم دیا ہے, آپ کو کس چیز یہ مانے ہے کہ آپ حضرت علی پر لعنت نہیں کرتے, ابو تراب کے اوپر؟ بولے اعوذ باللہ تعالی, اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں سنی علی کے بارے میں, مجھے ایک بھی مل جاتی جو کچھ دنیا اور اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب تھا. یہ ایک جنتی صحابی سعد بن ابی وقاص کہہ رہا ہے کہ علی کدھر, اور دیکھیں وہ اپنے آپ کو بھی اس لیول پہ نہیں سمجھتے, چہرہ ہے کہ بعد کے لوگ. سن معاویہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. اللہ اکبر. مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ امام بخاری صحیح بخاری میں پہلی حدیث مولا علی کے چیپٹر میں یہی لے کر آئے ہیں, امام مسلم بھی یہی لے کر آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور معاویہ سن دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہمیں تو پوری رات نیند ہی نہیں آئی کہ یہ شخص کون ہوگا. اور مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ حضور جھنڈا کاش مجھے دے دیں. صحیح مسلم میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں. لیکن علی کو دیا. حضور نے صبح کہا علی کی طرح اشوب چشم تھا, اپنا لعاب دہن مبارک لگایا, شفا ہوئی الحمدللہ. دعا فرمائی, اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی, اور پھر کہا علی میدان جنگ میں بھی جانا, پہلے ان پر دعوت پیش کرنا. اگر تیری دعوت سے ایک بندہ بھی چینج ہو گیا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس سے پتہ چلا یہ جو لوگ دعوت کو نگیٹ کرتے, دعوت کوئی ضروری, دعوت بہت بڑی چیز ہے قتال کے میدان میں بھی. اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. مت برا مانیے کافروں کی بات کا, اور اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیجیے. مکی سورۃ الفرقان آیت نمبر 52. تو دعوت حق بھی بہت بڑا جہاد ہے الحمدللہ, جہاد کبیرہ قرآن میں اسے کہا گیا. دوسری بات ہوئی. تیسرا انہوں نے کہا کہ معاویہ سن, جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت, جب کرسچنز کے علماء کے ساتھ حضور کا مباہلہ ہوا, اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران 61 نمبر کہ تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ, اپنی اولاد کو لے آؤ, عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی لے آتے ہیں, اور پھر کھلے میدان میں کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی, فاطمہ, حسن اور حسین کو لے کر نکلے اور کہا یہ اللہ میرے اہل بیت ہیں, مباہلے کے لیے میں لے آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 خوشخبریاں, اور اسی کا ترک سنن نسائی الکبریٰ میں 8477 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے سعد ابن ابی وقاص, اور جب لوگ ان سے ملنے آتے ہیں اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں دیکھنا علی کو کبھی گالی نہ نکالنا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہے, اور کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی پارٹی اگر میرے سر پر آرا بھی رکھ دے, سنن نسائی الکبریٰ 8477, اور مجھے اس وقت کہے کہ علی کو گالی نکال,
میں آرا چلوا لوں گا, حضرت علی کو کبھی گالی نہیں نکالوں گا. میں نے حضور سے خود سنا ہوا ہے حضرت علی کے بارے میں ایسی بشارتیں, یہی والی بشارتیں الحمدللہ. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 6488 نمبر حدیث, اس سے آپ کو معاملہ اور کلیئر ہوگا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمان ہیں. حضرت خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہوئے, صلح حدیبیہ کے بعد. فتح مکہ سے پہلے ہوئے لیکن صلح حدیبیہ کے بعد. عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو ایک دفعہ جذبات میں آ کے کوئی جھگڑا ہوا تو گالی دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی. صحیح مسلم 6488. آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کر ڈانٹا اور کہا, خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. خالد بن ولید بھی صحابی تھے کہ نہیں؟ پھر ان کو کہا تم میرے صحابہ کو برا, ان کو علیحدہ کیوں کر دیا؟ اور بھائی خالد اس وقت صحابی تھا جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا, اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت صحابی تھا جب صحابی کا مطلب پینٹی کھانا تھا. خالد بن ولید اس وقت صحابی ہوا جب صحابی نہ ہونا پینٹی کھانا تھا. زمین اسمان کا فرق ہے. اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو, میرے صحابی کے ایک مد یعنی 600 گرام, آدھا کلو کو نہیں پہنچ سکتے, نہ اس کے آدھے کو, ایک پاؤ کو بھی نہیں. یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو. پوری حدیث بتاؤ یہ حضور نے کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا کہ تم بعد والے صحابہ کو کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. ہم تو خیر جرت ہی نہیں کر سکتے نا. تو یہ تو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان ہوئے, اس کے بعد اور جو فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کے مسلمان ہوئے, وہ ممبروں پر گالیاں نکالیں حضرت علی کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ایٹیچیوڈ ہو ان کے بارے میں وہ آپ نے سن لیا. کاٹ کھانے والی ملوکیت, حضور پہلے ہی کہہ کے کاٹ کھانے والی ملوکیت. حضرت سفینہ نے کہہ دیا شریر ترین بادشاہت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو ڈانٹا. لہذا اس بات سے پتا چلا کہ سب سے پہلے صحابہ اس چیز کے مصداق ہیں کہ وہ کسی صحابی کو گالی مت دیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں. اسلام کسی کو نسبت کی وجہ سے یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کہ جی میں جو مرضی کرتا رہوں, وہ جی بخشا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. جرم ہے, اس کے بعد کسی کے جرم کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا, اور نہ یہ ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. وہ اس کی غلطیاں اپنی جگہ, احترام اپنی جگہ پر رہے گا. اور یہاں پر میں حدیث بیان کر دوں صحیح بخاری میں 1393 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مردے کو گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا. اگر اچھا تھا تو اللہ اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوگا, برا تھا تو وہ اس کو گالی مت دو. تو اب مجھے بتائیں, جن لوگوں نے ممبروں پر 60 سال تک حضرت علی کو گالی دی, حضرت علی تو فوت ہو چکے ہوئے تھے, ایک صحابی کو گالی دی اور اولو العزم صحابی کو, اور اس کی وفات کے بعد اب کتنی دشمنی نبھانی ہے. لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا, جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں. مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا, مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے, بگوڑے ہو گئے, میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا. اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا. لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں